تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق الله العظيم۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے کافی زمانے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جب تنزلی انتہا کو پہنچ چکی اور ان کے چاروں طرف سے دشمنوں نے ان پر تسلط، ان پر قبضہ کر لیا اور یہاں تک کہ ذلت و رسوائی بالکل آخری مقام پر پہنچ رہی تھی، تو ان لوگوں کو کچھ احساس ہوا کہ ہم وقت کے پیغمبر سے، نبی سے جا کر کے دعا کرائیں اور اللہ رب العزت ہمارے لیے کسی بادشاہ کو، کسی لیڈر کو، امیر کو مقرر کر دے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں اور اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ واپس لے سکیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے کچھ سربراہ لوگ حضرت شمویل جو اس زمانے کے پیغمبر نبی تھے ان کے پاس آئے اور ان سے دعا کی درخواست کی اور کہنے لگے کہ اے وقت کے پیغمبر، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے کہ جس کے ساتھ مل کر کے ہم لڑیں۔ تو وقت کے پیغمبر بھی ان کی عادت سے واقف تھے، مزاج سے۔ انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے تم پر امیر بادشاہ مقرر کر دیا جائے، پھر تم نافرمانی کرو، اعراض کرو، منہ موڑو۔ تو انہوں نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، بھلا ہم پر اتنا ظلم ہو چکا ہے، ہماری اولاد کو جلا وطن کر دیا گیا اور اب بالکل ہم سسک رہے ہیں، تو کیا پھر بھی ہم دشمن کے ساتھ نہیں لڑیں گے؟ یعنی ضرور لڑیں گے، آپ دعا کر دیجیے۔ چنانچہ حضرت شمویل نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا کہ اس کے ساتھ مل کر کے دشمن کے ساتھ لڑو۔ اب جس چیز کا ڈر تھا وہی چیز پھر سامنے آئی کہ ان لوگوں نے اولاً تو انکار کر دیا کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ اصل میں ان کے اندر اس قدر عناد، ہٹ دھرمی اور ناشکرا پن تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تو وقت کے پیغمبر نے ان سے کہا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اللہ نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تم اس کی اطاعت اور اس کی زیر نگرانی کام شروع کرو۔ تو حضرت طالوت کے اوپر ہی اعتراض شروع کر دیے، اور اعتراض کیا کیے؟ دو اعتراض بڑے تھے۔ ایک یہ کہ یہ ہمارے قبیلے کا، خاندان کا نہیں ہے،
بنی اسرائیل میں ایک خاندان کے اندر بادشاہت چلتی تھی اور ایک خاندان کے اندر نبوت چلتی تھی، اور حضرت شمویل جو ہیں وہ تیسری کسی چھوٹی شاخ سے تھے جو بنیامین کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس میں نہ نبوت چلتی تھی نہ بادشاہت۔ تو ان کو اعتراض ہوا کہ یہ تو ہمارے اس برانچ اس قبیلے سے نہیں ہے کہ جس کے اندر بادشاہت چلتی ہے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ ملک اور مال یعنی اس اعتبار سے بھی کوئی زیادہ پیسے والا نہیں، طاقت والا نہیں، بلکہ تو غریب کمزور آدمی ہے پیسے کے اعتبار سے۔ ویسے تو حضرت طالوت اپنی قوم میں بڑے بہادر اور بڑے خوبصورت اور انتہائی عقل مند انسان تھے، اور اتنا بڑا ڈیل ڈور ان کا تھا کہ عام آدمی ان کے ناف یا کاندھے تک آتا تھا۔ تو دو بڑے اعتراض تھے، اور یہ دو ایسے بت ہیں جو ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر وقت انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پیسے سے حیثیت کو متعین کرتے ہیں، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، زیادہ پیسہ ہے تو بھئی یہ بادشاہت کے لائق ہے، لیڈرشپ کے لائق ہے۔ دوسری چیز قوم اور قبیلہ، ذات برادریاں، ان کے اندر لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ تو انہی کو یہاں پر فرمایا وقال لهم نبیہم، حضرت شمویل نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ قالو، تو قوم کے لوگ اعتراض کے طور پر کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، اس کو ہم پر بادشاہت کا حق کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم سلطنت کے، بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں اس کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خاندان میں بادشاہت چلی آئی ہے، اس خاندان میں کبھی بادشاہت نہیں ہوئی۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے، یہ تو غریب ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ چمڑے کی رنگائی کا کام کرتے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے، تاریخی روایتیں ہیں کہ یہ پانی پلانے کا کام کرتے تھے، جس کو عام طور سے سقا کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ دونوں اعتراض کیے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کی صفائی میں کیا فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا قال، حضرت شمویل نے، نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، پہلی بات تو یہ یاد رکھو اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، پسند کیا ہے، علیکم، تمہارے لیے۔ بس جس کو اللہ پسند کر لے، سلیکٹ کر دے، اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی، اعتراض کرنے کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حماقت کی بات ہے۔ اللہ جس کو چاہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ کام تو اللہ کا ہے۔ تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو چنا ہے، پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے تمہارے لیے۔ اور جس کو اللہ منتخب کرے، ظاہر بات ہے اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ رب العزت نے اس کو زیادہ کیا ہے علم اور جسم کے اعتبار سے، یعنی اس کو فضیلت اور مقام اور درجات حاصل ہیں اس چیز میں، علم کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی۔ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں دشمن سے لڑنے کے لیے اونچے خاندان سے ہونا ضروری نہیں ہے، دشمن سے لڑنے کے لیے لیڈر کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، دشمن سے لڑنے کے لیے تو اس کے پاس اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ جس سے وہ لیڈ کر سکے، اور علم ان کے پاس اتنا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ علم ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ دوسری چیز جسم میں طاقت ہونی چاہیے تاکہ دشمن کے اوپر روک پڑے۔ تو اللہ فرماتے ہیں علمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بھی جو جنگ کے علوم ہیں اور جن چیزوں کی دشمن سے لڑتے وقت جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہیں،
اور دوسری چیز دشمن سے لڑنے کے لیے طاقت چاہیے، جسمانی بہادری، وہ بھی ان کے پاس ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز تو اللہ نے ان کو سلیکٹ کر لیا، تمہارا اعتراض ختم۔ دوسری چیز، جنگ کے لیے مال اور خاندان نہیں دیکھا جاتا، بلکہ دشمن سے مقابلے کے لیے سیاسی امور اور طاقت دیکھی جاتی ہے، اور وہ دونوں ان کے اندر موجود ہیں۔ چوتھی چیز فرمائی واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، سلطنت بادشاہت اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اس لیے تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے کہا چلو جب تم اتنی بات بتا رہے ہو، لیکن ہم کیسے مانیں کہ اس کو اللہ ہی نے منتخب کیا ہے؟ اب ان کی تو عادت تھی سوال پر سوال کرنا۔ تو حضرت شمیل نے کہا چلو اس کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ ان کی نشانی یہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اسرائیلی روایات ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کہ حضرت شمویل کے پاس کوئی سینگ کی طرح کا، کوئی سینگ جیسا ہوتا ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر تیل تھا جس سے وہ غالباً چراغ یا کچھ اور جلاتے ہوں گے۔ کہا کہ جب اس تیل میں جوش مارنے لگے اور تمہارے پاس اس وقت جو بھی بندہ آئے، سمجھ لو وہی ہماری طرف سے بادشاہ ہے، اور تھوڑا سا تیل اس کے اوپر لگا دینا۔ چنانچہ حضرت طالوت کا کوئی جانور گم ہو گیا تھا، یہ اور ان کا جو خادم تھا وہ دونوں تلاش کرتے کرتے جب تھک گئے تو خادم نے کہا غلام نے کہ حضرت وقت کے پیغمبر ہیں، چلو ان سے چل کر کے دعا کرا لیتے ہیں، اللہ آسانی فرما دے۔ اب جیسے ہی یہ کمرے کے اندر ان کے پاس حجرے میں گئے تو وہ تیل جو ہے جوش مارنے لگا، یہ سمجھ گئے کہ یہی اللہ کی طرف سے وہ ہے۔ چنانچہ ان کو آگے بلایا، اور بلانے کے بعد تھوڑا سا تیل لگایا اور کہا کہ اللہ نے تمہیں مقرر کر دیا ہے بادشاہ بنی اسرائیل کا۔ تو یہ خود کہنے لگے میری بادشاہت کو کیسے تسلیم کریں گے، وہ بھی جانتے تھے ان کے مزاج کو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے۔ یہ تو اسرائیلی روایات، یعنی جو تورات جو اس وقت بدلی ہوئی ہیں ان کے اندر اس طرح ملتا ہے۔ باقی یہاں پر ایک عجیب نشانی اور بیان فرمائی ہے، ان کے پاس ایک صندوق تھا جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا تھا۔ اس کے پاس بنی اسرائیل کے پاس اس کو یہ جب بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے تو دشمن پر ہمیشہ ان کو فتح ملتی تھی۔ پھر جب ان کا زوال شروع ہوا، عروج ختم ہوا، تو ان کا جو دشمن تھا جس کا نام جالوت آ رہا ہے، وہ اس کو چھین کر کے ان سے لے گیا۔ اس صندوق کے اندر کیا تھا، مختلف باتیں کہی ہیں مفسرین نے۔ بعض فرماتے ہیں تورات جو پتھروں پر لکھی ہوئی تھی اس کے کچھ ٹکڑے تھے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون کی پگڑی، ان کے نالین، جوتے وغیرہ، اور من و سلوہ جو بنی اسرائیل پر اترا تھا، تھوڑا تھوڑا وہ بھی بطور تبرک کے اس کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس صندوق کو یہ ساتھ رکھتے تھے، یہی ان کا قبلہ و کعبہ تھا۔ جہاں صحرا میں، جنگل میں جاتے تو پردے کے اندر اس کو رکھ کر کے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتے تھے۔ تو اس کی ایک کرامت کہہ دیجئے، یا اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہوتی تھی، دشمن پر بھی فتح ہوتی تھی۔ لیکن جب ان کے حالات زیادہ خراب ہوئے تو دشمن اس کو بھی چھین کر کے ان سے لے گیا۔ تو اب حضرت شمویل نے کہا تمہارا وہ صندوق جو دشمن چھین کر کے لے گیا ہے، جس کو تم لانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اللہ رب العزت اس صندوق کو طالوت کے پاس پہنچا دے گا، اور طالوت تمہارے سامنے لے کر کے آئے گا، تب تم سمجھ لینا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے بالکل سلیکٹ ہے۔ اب تو بڑے خوش ہوئے، اگر کسی کی نایاب چیز گم ہو جائے اور وہ مل جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ پھر وہ کس طرح آیا، مختلف روایتیں اس کے اندر ہیں، اور اس تابوت کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے آواز آتی تھی۔ حضرت مجاہد بڑے تابعین میں سے ہے، مفسرین میں سے ہے، فرماتے بلی کی طرح اس کا چہرہ تھا، صندوق وغیرہ کی کس کا، اور اس کے اندر 2 پر بھی تھے اور دم بھی تھی۔ یہ وہ بڑی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ بہتر جانے۔ بہرحال صورتحال یہ ہوئی
کہ جہاں جس بستی کے اندر وہ صندوق رکھا ہوا تب بیماری پھیل گئی، لوگ علاج کراتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی، تو لوگوں نے کہا کہ جب تک یہ صندوق واپس نہیں کرو گے تب تک یہ بیماری جانے والی نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ ایسے سبب پیدا کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے اس صندوق کو اٹھا کر کے یہاں سے دوسری بستی میں رکھا، وہاں وبا پھیل گئی۔ بہرحال لوگ اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے ایک بیل گاڑی کا انتظام کیا، ایک بگی وغیرہ جو ہوتی تھی وہ بنائی اور 2 بیل اس کے اندر جوڑے اور وہ صندوق اس کے اوپر رکھا کہ بھائی، اور اس کو بنی اسرائیل کی جو بستی تھی القدس ادھر اس کی طرف روانہ کر دیا۔ تو فرشتے اس کو ہانک کر کے جب لائے اور ان کی سیما سے باہر وہ نکلا تو لوگ کھیت کے اندر کام کر رہے تھے۔ حضرت طالوت وغیرہ مطلب ان کی جو قوم کے لوگ تھے وہ کوئی گیہوں کاٹ رہا تھا یا کچھ فصل، اس تابوت سکینہ کو جب بیل گاڑی پر رکھا دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا چلو بھئی ہم مان لیتے ہیں یہ وقت کے پیغمبر ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ اکٹھی ہو گئی کہ چلو دشمن سے لڑیں گے، لیکن کچھ اس میں ایسے تھے جو دیکھا دیکھی چل پڑے۔ اب ان کا امتحان اللہ نے کس طریقے سے لیا اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر آئے گا۔ چونکہ ایک بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے، بھیڑ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اصل کام کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا امتحان پھر کس طرح لیا وہ کل آئے گا۔ یہاں پر تو یہی ہے وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے کہا ان آیت ملکہ، ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت، کہ وہ تابوت تمہارے پاس چلا آئے گا، فیہ سکینہ، جس میں سکینہ ہے، سکینہ مانے اطمینان، تسلی کا سامان، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں وہ کچھ نوادرات اور نشانیاں موجود ہیں جن کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان کی آل چھوڑ کر کے گئی ہے، یعنی ان کے تبرکات ہیں، تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کر کے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ان کو بادشاہ مقرر کر دیا، جو اعتراضات تھے ان کا جواب بھی اللہ نے دے دیا، پھر ان کی نشانی بھی بتا دی کہ دیکھو اتنا بڑا کام ہو جائے گا کہ اللہ اس تابوت سکینہ کو بھی تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ چنانچہ سب کچھ ہوا۔ اب اس کے بعد پھر ایک جماعت تیار ہوئی، تو اب آگے ایک امتحان ان کا آیا ہے، اس کا تذکرہ کر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، شکریہ۔